سرگرے سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدوں سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ ہر راہ، ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے مگر رب کے گھر کا دروازہ آپ پر کبھی بند نہیں ہوگا۔ سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ گزشتہ نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں، آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ لفظ، احساسات، سوچ خوبصورت مگر کتابی باتیں ہیں۔ باہر کی دنیا انسان کو اس کی ظاہری شخصیت سے ناپتی ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر خوبصورت نصیب کی دعائیں کرتی ہیں۔ دھوکے باز اور جھوٹا شخص پر بار بار اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ نکاح سے پہلے صورت اور نکاح کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں۔ مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے کبھی بھی نہیں دے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے زبان کا نرم اور لہجے کا دھیما ہونا بھی ضروری ہے، مگر افسوس کہ ہم اپنی زبان بلیڈ کی طرح تیز اور لہجہ کلہاڑی کی طرح زوردار رکھتے ہیں۔ عجیب پہلی ہے زندگی کی بھی، کہیں پر رشتوں کے نام ہی نہیں ہوتے اور کہیں پر صرف نام کے ہی رشتے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی کمائی کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے حساب سے غریب ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں تو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دیں گے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے بدلنے والی چیزیں انسان کی نظریں اور انسان کی نیت ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، نہ ہی کسی پر ظلم کرتا ہے۔ ہم خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، ہم خود اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اندھیرے ہمارے دلوں پر چھانے لگتے ہیں۔ ہم اپنی بات کم ہی کر پاتے ہیں کیونکہ انہیں دوسروں کی باتوں کو ایک دوسرے تک منتقل کرتے رہنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ زندگی کو کہیں نہ کہیں تلخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی قوت برداشت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تعمیل پاتی ہے۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی مگر روح کو سکون نہیں ملے گی۔ بعض لوگ رویے تک پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ تمہیں یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ہمیں کوئی پہچان نہ پایا قریب سے، کچھ اندھے تھے کچھ اندھیروں میں تھے۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے فرضی نیتوں کو دیکھا جائے تو ہم سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس عملوں کو دیکھا جائے تو ہمارے دوزخ میں جانے کے سارے اسباب ہم میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ بہت خاص ہیں کیونکہ اللہ نے کوئی بیکار چیز بنائی ہی نہیں، تو پھر انسان بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟